السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ فطرہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس میں روزے کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں روزے پہ، کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا: اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہے، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اور بھی بہت فضیلتیں ہیں، لیکن آج اپنا ٹاپک زکوٰۃ پہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ ہمارے فرائض ہیں اسلام کی، نماز ہے، روزہ ہے، تو تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم، مطلب پہلے کے دور میں کا ایک حساب بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 40 روپے ہوں، ان پر پورا ایک سال گزر جائے، تو ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا محتاج، کسی مسکین، کسی نو مسلم، کسی مسافر، کسی قرضدار شخص کو دے دیں۔ یہ تو پہلے کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن آج تو یہ 40 روپے کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں۔ آج تو ہم غریب سے غریب انسان بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اور زکوٰۃ دیکھیے، ہمارے جو پیسے رکھے ہوئے، جیسے اس میں بتایا گیا 1 سال، تو 1 سال ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ ہے جس کو 1 سال ہو گیا ہے رکھ کے، جو زیور ہے جو 1 سال کے اوپر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے 7.5 تولہ سونا جتنا ہے، جتنا ہمارے پاس ہے، تو ہم پہ زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے۔ اور ہم اس میں یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ 7.5 تولہ چھوڑ کے باقی کے سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا چھوڑ کے نہیں، ہم کو 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اس سے کم اگر ہمارے پاس ہے 5 تولہ 6 تولہ، تو ہم کو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اتنا ہے تو ہم کو اس کا 2.5% دینا ہوگا، اور وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر بھی دیا ہے، اور وہ نہیں دینے پہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اب میں پہلے آپ کو اس کا اجر تو بتائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر دیا ہے، لیکن ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ زکوٰۃ پہ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کا یہ مال قیامت کے دن نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یعنی بلیک کلر کے ڈاٹس ہوں گے۔ یہ انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، جیسے گلے میں پھانسی کیسے ڈالتے ہیں، اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑوں کو یہ سانپ پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پر تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کرے کہ ان کا یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہوگا، بلکہ وہ بدتر ثابت ہوگا۔ ان کا یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا، یعنی وہ ان کے لیے سخت تباہی کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی لاپرواہی اور اتنی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ ہم لوگ اس میں اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمینیں بارش کے پانی سے یا بہتے چشمے سے سیراب ہوتی ہیں، مطلب کسی کی کھیتی باڑی ہے اور وہ اس کے نزدیک یہ ہے بارش کا پانی آتا ہے یا چشمے ہیں، اس سے وہ یا دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان کی پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا، اور جن کو مزدور لگا کر سینچا جائے ان میں 20واں حصہ، مطلب جو زمین قدرتی چیزوں سے سیراب ہو رہی ہے اس کو 10واں حصہ، اور جس کو مزدور لگا کر پانی دیا جا رہا ہے اس کا 20واں حصہ، مطلب ہر چیز میں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ ہماری ساری جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان میں اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے فرض کیا ہے، تو ہمیں اس میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کر کے پوری طرح سے، پوری ایمانداری سے اس کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر بھی دیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو زکوٰۃ دینے کے لیے بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ دیکھیے، یہ حصہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ الحمدللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ آپ کو میں نے دیا ہوں، میں اسی میں سے آپ کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جب آپ دو گے تو میں اس میں سے اور کئی گنا زیادہ آپ کو دوں گا۔ اب آپ اللہ کے حساب لگا لیجئے، ہم اگر کسی کو بولتے کہ آپ اتنا مجھے دو گے تو میں آپ کو اس سے تھوڑا زیادہ دے دوں گا، لیکن اللہ کا کئی گنا، مطلب آپ نے جتنا 1000 روپیہ زکوٰۃ میں دیا، آپ کی جتنی کروڑوں کی، لاکھوں کی، ہزاروں کی دولت ہے، جیسے کہ ایک حساب ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس کے آپ اماؤنٹ پورا نکالیں گے اور ٹوٹل کریں گے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ اس میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ 7.5 تولہ چھوڑ کے میں اوپر کا سونا دوں گا۔ اور ہم ہاؤس وائف لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے شوہر کی کام نہیں ہے یا جاب برابر نہیں ہے، یا الحمدللہ سب اچھا چل رہا ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں نکال پا رہے ہمارے شوہر، تو ہم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ سونا ہمارا ہے، یا ہم کو اپنے مائکے سے ملا ہے، یا ہمارے شوہر نے ہمیں گفٹ میں دیا ہے، یا ہم نے اپنے گھر کے بچت سے اس کو بنایا ہے، تو زکوٰۃ بھی ہم کو ہی نکالنی ہوگی، یا ہم ہمارے گھر کے خرچے سے اس کو مینیج کریں گے جمع کر کے پورے سال میں تھوڑا تھوڑا، یا اگر آپ بالکل بھی نہیں نکال سکتے ہو تو آپ کے سونے میں سے کچھ حصہ نکال کے، کچھ چھوٹا ایک پارٹ نکال کے، آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ وہ سونے کو بیچ کر وہ زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا، اور یہ آپ کے فرائض میں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے برکت ہٹا دے گا، ہمارے مال کو تباہ کرے گا، ہمارے آگے مصیبتیں آئے گی۔ جتنا پیسہ ہم زکوٰۃ کے لیے کنجوسی کر کے نہیں نکالے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا کسی اور طریقے سے نقصان کرے گا اور تکلیف الگ ہوگی۔ تو اللہ سے پناہ مانگ کے آپ اپنی پوری ہمت اور کوشش سے، پوری ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے نا کہ میں تو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کسی پر احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکرے کی بھی کوئی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کرے، فلاں صاحب بڑے سخی ہے۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے، تو میں اپنی بے پایہ دولت، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بے پایہ دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر کیوں سوچنا ہے، کیوں لاپرواہی کرنا ہے
کیوں کنجوسی کرنا ہے؟ کیوں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں صدقہ فطرے سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا ہے، دیکھیے ہمارے جو دوسرے بھائی بہن ہیں جو ضرورت مند ہے، اگر ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے، جس کے پاس زیادہ مال ہے، جتنا بھی ہے، اس کی جتنی حیثیت ہے، وہ ہر انسان اگر پورے دین کے اسلام کے طریقے سے نکالے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور خاص کر مستحق لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا جائے۔ ہم لوگ کبھی کبھی ہمارے زکوٰۃ کے پیسے غلط ہاتھوں میں بھی دے دیتے ہیں، تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر دار والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کبھی کام کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے شوہر کام پہ نہیں جا پاتے، وہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کبھی کسی کے گھر پہ کسی کے شوہر کا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ اتنا اچھا گھردار میں تو رہ رہے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ تو اس طرح رمضان کے شروع میں اگر ہم ان لوگوں کو پہنچا دیں گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ شروعات سے ہی ان کے دن اچھے جائے گے، الحمدللہ ان کی افطاری اچھی ہوگی، ان کی سحری اچھی ہوگی، اور پھر اگر ہم نے ان کو راشن بھرا دیا تو وہ ایک مشکل دور ہو جائے گی، اگر ان کے بچوں کے لیے کپڑے بنوا دیے تو ان کی عید اچھی ہوگی، اگر ہم نے فطرہ صحیح ٹائم پہ دیا تو وہ بھی عید کھا پی کے خوشی سے منائیں گے، وہ بھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ ہم دے کے ہم اپنی عید اور اپنا رمضان خوشی سے، سکون سے منا سکتے کہ اللہ تو نے جو فرض ہم پہ دیا تھا، ہم نے تیری خوشنودی کے لیے اسے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محتاجی سے دور کر، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا بنا دے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے ہمارے مومن مسلمانوں کو، پروردگار کسی کا محتاج نہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایسے بولا ہے اور ہم اپنے فرائض انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ جتنا آپ نے دیے اس سے 10 گنا آپ کے پاس اگلے رمضان تک پھر آ جائے گا، رمضان کے فوراً بعد بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو ہمیں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اس چیز کے لیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ، خیرات، فطرہ، روزہ یہ رکھنے کی، اس پہ قائم رہنے کی، اس پہ چلنے کی، ان فرائض کو پورا کرنے کی نیک توفیق دے، ہدایت دے، ہر مومن مسلمان کو، ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مطلب ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 70 گنا دوں گا، تو پھر کیوں نہیں ہم کریں؟ جتنی رمضان میں ہم نیکی کریں گے اس کا اگر ہم کو 70 گنا یا 10 گنا یا جتنا بھی ملے گا، اگر ہم گناہ کریں گے تو اتنا ہی ہمیں اس کا عذاب بھی ملے گا، اتنا ہی ہمیں اس کا گناہ بھی ملے گا۔ نیکی جتنی بڑھ کے اللہ دے گا تو گناہ کا بھی اتنا بڑھا کے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور یہ مبارک مہینے میں ہمیں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ دینے کی ہدایت اور توفیق اور نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ پاک یہ مبارک مہینے میں سب کی نیک تمنائیں پوری کر۔ اللہ تعالیٰ جس کی جو مرادیں ہیں، جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو آرزو ہے، جس کی جو نیک تمنا ہے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، جو اپنی اولادوں کی نیک راہ پہ چلنے کی تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعائیں، سب کی نیک تمنائیں، سب کی مرادیں تو قبول فرما، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ تو قبول فرما ہماری باتوں کو، اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔